اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت کی اور صراط مستقیم کی صحیح راستے کی رہنمائی کرے۔ رسول کسی بات کو چھپاتے نہیں، کسی بات کو مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر کے خاموشی اختیار نہیں کرتے، جو سچائی ہے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اب رسول نے جب پہنچا دیا، اللہ رب العالمین نے تمہارا ہدایت کا انتظام کر دیا، اب رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ذمہ داری ہے سننے والے کی۔ صحابہ کرام کا منہج اور ضابطہ یہ تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت یا حدیث آتی تو اس کو مان لیتے، یہ صحابہ کا منہج تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور رحیم واللہ غفور حلیم۔ فسألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دی، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو اور نہ ہدایت رکھتے ہو؟ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت کی اور صراط مستقیم کی صحیح راستے کی رہنمائی کرے۔ ان کی ذمہ داری ہے ہر شخص تک، جو ان کے وسائل میں، جو ان کے اس میں ہے، اس وقت تو ہر شخص تک کہ وہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچا دے گی۔ رسول کسی بات کو چھپاتے نہیں، کسی بات کو مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر کے خاموشی اختیار نہیں کرتے، جو سچائی ہے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اب رسول نے جب پہنچا دیا، اللہ رب العالمین نے تمہارا ہدایت کا انتظام کر دیا، اب رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب ذمہ داری ہے سننے والے کی۔ سننے والا مانتا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کے مبعوث کیے ہوئے بھیجے ہوئے رسول کی
بات اس نے نہیں مانی تو کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب تمہارا کام رسول کی اتباع اور فرما برداری کرنا ہے۔ اس دنیا میں جس نے تم کو پیدا کیا، ساری نعمتیں دینے والے نے تمہارے لیے ہدایت بھی رسول کے ذریعے بھیجی، وہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب تمہارا کام، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ اب تمہارا جو عمل ہے اس کے جواب دہ تم اللہ کے یہاں ہو، لوگوں کے سامنے تم بیان مت کرو، ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، کیونکہ حساب کتاب کا مالک ہوا ہے، اجر وہ دے گا اور گناہوں کی سزا بھی وہ دے گا۔ تو تمہارے ذمے یہ ہے کہ تنہائی اور مجلس میں اللہ کی فرما برداری رکھو، اور بیانیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو، کیونکہ عمل کا سلسلہ اللہ دینے والا ہے۔ جب ایک آدمی کے اندر یہ پختہ تصور آ جاتا ہے تو وہ صرف مجلسوں میں لوگوں کے درمیان متقی اور نیک نہیں رہتا ہے، بلکہ تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین کو جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا حساب لینے والا میرے ہر عمل سے واقف ہے، تو پھر اس کے اندر نیکی کا جذبہ بڑا جوان اور بڑا پروان چڑھا ہوا رہتا ہے اور بڑا مضبوط رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، حرام اور حلال برابر نہیں، جائز اور ناجائز برابر نہیں، پاک و ناپاک یہ برابر نہیں ہے۔ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اکثر ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز ہوتی ہے، جو حرام ہے، جو ممنوع ہے، وہ بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے اس کے اندر، اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، بڑی کثیر تعداد راغب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اگر گانے وغیرہ کی کوئی محفل ہو، مشاعرہ ہو، ڈرامے ہو، یہ تمام چیزیں ہوں تو جگہ نہیں رہتی ہے لوگوں کی، جھوٹ فساد کے مجلسیں ہوں، سیاسی بازی گری ہو، لیکن بھیڑ کی کمی نہیں رہتی ہے، لیکن دینی مجلسیں جو ہو تو لوگوں کو بڑی مشکل سے جوڑنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی تمام چیزوں کو، یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، مزاج کی، کھانے پینے کی تمام چیزیں ایسے ہی لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کثرت سے اس کا استعمال، کثرت سے اس کی طرف رغبت، یہ جو ہے یہ برابر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندوں کی جماعت، جو آدمی عقل رکھے گا وہی ان تمام چیزوں سے رکے گا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ کہ جو لوگ اس سے نہیں رک رہے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما کر ایک ڈگری دی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک خوبی بیان کی ہے کہ عقل مند آدمی عارضی فائدے، عارضی چیزوں کو دیکھ کر کے دائمی نقصان نہیں کرتا۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا، اس کے شعور میں اور عام لوگوں کے شعور و ادراک میں زمین اور آسمان کا فرق رہتا ہے۔ اس کا شعور بالغ ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے جو مومن بندہ ہوتا ہے، ایمان والا، جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے۔ اس کی سمجھداری اور ایک بچے کی سمجھداری، اس کی سمجھداری جو ہوتی ہے وہ ایک بالغ اور باشعور آدمی کی ہوتی ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، مومن نہیں ہوتا ہے، اس کی سمجھ نابالغ بچے کی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی بچے کے سامنے ایک 100 گرام برفی کا ٹکڑا رکھیے اور تھوڑا سا بھوکا ہو اور 50 لاکھ روپے کا چیک، تو بچہ کیا اٹھائے گا؟ برفی کا ٹکڑا اٹھائے گا، اس کو چیک کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے، اور وہ اس کی لذت سے آشنا ہے برفی کے ٹکڑے کی، برفی سے اس کو بھوک بھی لگی ہے، فوراً اٹھا کر کھا لے گا۔ لیکن ایک شخص 2 دن کا بھوکا ہو، اس کے سامنے آپ 50 لاکھ کا چیک اور 100 گرام برفی کا ٹکڑا رکھ دیجیے، کیا اٹھائے گا؟ کوئی بھی دانش مند آدمی عقل سے پیدل ہوگا جو چیک نہیں اٹھائے گا، حالانکہ اس کو بھوک لگی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے، اور پلس اس پہ اتوار کا دن ہو، یعنی آج بینکوں میں چیک بھی کیش نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود ایک دن کی بھوک اور برداشت کرے گا۔ لیکن جب اس کو کیش کرائے گا تو ایسی چھوٹی موٹی 50 دکانیں خرید لے گا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے قربانی دے دیتا ہے،
بڑے فائدے کے لیے. بندہ مومن کا معاملہ ایسا ہی ہے. دنیا کی لذت چند روزہ ہے. متاع دنیا قلیل. اللہ نے کہا ہے دنیا کی متاع بہت چھوٹی ہے. آخرت کی جو لذتیں اور نعمتیں ہیں، بندہ اس دن جب نیکیاں لے کر جائے گا تو کہے گا کاش میں اور نیکیاں کرتا. کامیاب بندے کہیں گے وہ بھی کہ اللہ میں اور نیکیاں کرتا، اور درجات کی بلندی ہوتی. انعامات کی ایسی بارش، اللہ نے ایسی جنت، ایسے ایمان والے جو رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ کو بستروں سے الگ کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. جو جہنم کے خوف اور جنت کے حصول کے اس میں اللہ کے جناب میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل پر اس کا کھٹکا نہیں گزرا. ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے. کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت دیکھا، جب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جس دنیا میں تو رہتا تھا اس کا 10 گنا، تو وہ کہے گا اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے. رب العالمین سے ارشاد فرمائے گا اللہ کی نعمت جنت ایسی ہے. تو چالاک عقل مند آدمی چند روزہ زندگی، چھوٹی سی نعمت، اس کے حصول کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کو قربان نہیں کرتا. اللہ نے یہاں پر کہا عقل مندو یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اگر رہے گی تو کامیاب ہوں گے. اس کا مطلب مشرک بے وقوف ہے. دوسری جگہ قرآن میں بہت واضح الفاظ میں کہا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. ارے جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ اپنے جیسے بندوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی جیسی مخلوق کے سامنے، جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، جس نے زمین کے بارے میں تو معلومات نہیں لیکن زمین کے خالق کو نہیں جانا، جس نے جسم کے بارے میں معلومات نہیں، اس کے تمام امراض کو مت جان گیا، اس کی تمام خوبیوں کو جان گیا، کیسے صحت مند رہتا ہے، فٹنس کے تمام نسخوں کو جان گیا، لیکن اس کے خالق کو نہیں پہچانا. جس نے فلکیات تو پڑھ لیے لیکن فلک کے خالق کو نہیں پہچانا. نظام شمسی کو جانا لیکن اس کو چلانے والا، کنٹرول کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، ادھورا علم رکھنے والا، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والے تو بے وقوف، یہ جملہ ہے قرآن کا، بے وقوف ہے. یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے کہ جب کفار کو دیکھیں ان کی ڈگریوں سے متاثر نہ ہو. سب سے بڑی ڈگری اپنے آپ کو اور خالق کو پہچاننے کی اس کے پاس نہیں ہے. سب سے بڑی ڈگری اخلاق اور اصول، ضابطے، حقوق کی ادائیگی سے بھرا ہوا ضابطہ حیات اور دین اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو. اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، جو تم پر ظاہر کر دی جائے گی. سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے. اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے. سوالات کرنا، خاص طور سے بلا وجہ کے سوالات کرنا، پچھلی امتوں میں یہ چیز تھی. بلا وجہ کے جب سوالات کرتے، ایک حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا. ضرورت ہو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا وجہ کے سوالات کرنا، حکم آنے کے بعد اس کی ممانعت ہے، معلوم ہونے کے بعد اب اسی میں پاک نکالنا. پرانے دور میں مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے بلا وجہ کے سوالات کیے جاتے تھے. جیسے مثلا بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو پہلے پارے میں گزر چکا کہ ایک آدمی کا قتل ہوا. اب قتل کرنے کے بعد کسی نے لاش نیک لوگوں کی بستی کے پاس لا کر ڈال دی، اور اس کے بعد صبح شور و غوغا ہوا، اور اس کا ایک ہی بھتیجا تھا، بڑا دولت مند تھا. وہ شور و غوغا سب سے زیادہ وہی کرنے والا کہ کون ہے قاتل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کرو.
اب لوگوں نے کہا دیکھو یہاں ایک قتل ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. نبی نے کہا تھا چھپکے سے مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیسی گائے لائے. اب جو کھیت میں نہ لگی ہو, جوان ہو, کام وغیرہ نہ لیا گیا ہو اس سے کھیتی کا, وہ پکڑ کر کوئی بھی گائے لے آنا تھا. ایسی تو بہت ڈھیر ملے گی. پہلے کہا گائے بہت ہے, پھر یہ آئی شرط, پھر اس کے بعد دوسری شرط لاگو ہو گئی کہ اب وہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو زرتی مائل کہا گیا دیکھنے میں بھلی لگتی ہو, اب تلاش کرنے نکلے. شرطیں خود بخود بڑھاتے چلے گئے, سیدھے سیدھے گائے لا کر دے دیتے, صبح ہو جاتی, ختم ہو جاتی بات. لیکن سوالات کرتے گئے, تکلیف آتی جی. مختلف واقعات جو ماضی میں گزرے ہیں جس کی بنیاد پر یہاں منع کیا گیا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حج کتنی مرتبہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ آدمی کے اوپر فرض ہے. کہا اس کے علاوہ, اس کے بعد آپ خاموش رہے. 3 مرتبہ انہوں نے کہا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا, آپ پوچھ رہے ہو ہر سال, تو اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ فرض کر دیتا, اور پھر تم یہ کر نہیں پاتے تھے, ہر سال حج نہیں کر پاتے تھے تم. آج کے حالات میں تو اور زیادہ آدمی سوچے تو معاملہ, اور اس حالات میں بھی مشکل تھا وہاں. تو اس ٹائم تو بڑے لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے حج کے. تو سوالات نزول قرآن کے وقت خاص طور سے, اور ایسے بھی ان مقاصد سے امتحان لینا کچھ اور مقصد ہو, اگر معلومات لینا ہو, علم نہ ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس طرح سوالات کرنا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے. اللہ بڑا مغفرت والا, بڑے علم والا ہے. شریعت اتر رہی ہے, احکامات نازل ہو رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کن کن احکامات کو دینا ہے. ابھی آپ کو سارے احکامات مل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جس تدریج سے بندوں کی مزاج کی اصلاح ہونا چاہیے اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی تدریج کے ساتھ مرحلہ وار احکامات نازل فرمائے رب العالمین نے. قد سألكم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی, اور اس کے بعد پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے. جب انکار کیا تو پھر کیا ہوا, سزا کے مستحق ہوئے. پھر کیا ہوا, بڑی پریشانیاں جھیلی ان لوگوں نے. تو تمہارے اندر وہ نہ ہو. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اللہ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا, نہ صائبہ کو, نہ وسیلہ کو, نہ حام کو. یہ 4 قسم کے جانور تھے جن کا نام ہے مشرکین مکہ کے جو بزرگ تھے. ہمارے یہاں بہت غلط فہمی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی بنائے ہوئے بت تھے. وہ جو بزرگ تھے ان کے نیک لوگ, ان کے نام پر یہ 4 قسم کے جانور لوگ چھوڑتے تھے. پہلا بحیرہ, وہ جانور جس کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے اپنے اولیاء کے نام پر, بتوں کے نام پر, جس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا کوئی شخص. دوسرا صائبہ, صائبہ جس کو چھوڑا کرتے تھے کوئی شخص اس کے تھن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا, دودھ بھی نہیں دے سکتا تھا. ایسے جانور کو کہا جاتا تھا. وسیلہ, ایسی اونٹنی جو پہلے مادہ دیوے پھر اس کے بعد پھر مادہ دیوے, بیچ میں نر نہ ہو, یعنی ایک کے بعد ایک 2 مادہ اس کو اس سے پیدا ہو, تو اس کو وہ لوگ وسیلہ کہتے تھے. اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اب اس کو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, نہ اس کی سواری کر سکتے تھے, کچھ نہیں. اور آخری جانور تھا حام. حام اس جانور کو کہا کرتے تھے, اس اونٹنی کو جس سے بہت اچھی خاصی نسل تیار ہو جائے. جب نسل تیار ہو جائے تو بھائی یہ حام ہے, اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ جہالت ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. آپ دیکھیے کبھی کبھی کوئی بکرا آپ کو نظر آئے گا جس کے گردن میں پاٹی لٹکی رہتی ہے, یہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, آگے پوری بات آ جا رہی ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ کس کا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی جانور چھوڑنے کے لیے کہا, شریعت میں کوئی جانور چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے.
نہیں، جانور اپنے بزرگوں اور اپنے بتوں اور نیک لوگوں کے نام پر چھوڑنے والا عمل مشرکین مکہ اور ان کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا ہے. لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، یہ تو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، دین ہے. مشرکین مکہ جو تھے ان کا دین کیا تھا معلوم ہے؟ وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، کعبۃ اللہ کے متولی ہے، دین ابراہیمی ہمارے پاس ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں تھی کعبۃ اللہ کے اندر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس کو نکال کر کے باہر کیا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے مکان ابراہیم، یہ سب کا دعویٰ تھا، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی دین ابراہیمی پہ ہم ہے. جیسے آج بہت سارے لوگ باپ دادا کے اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم دین محمدی پر ہیں. تو یہ تاریخ گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مکان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکان ابراہیم یہودیوں، وہ یہودی نہیں تھے، نصرانیوں، وہ نصرانی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ مکان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا، اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین مکہ جو تم کہہ رہے ہو وہ مشرک بھی نہیں تھے. اللہ نے سب کی تردید کی ہے. اور ایک چیز اور یہیں پر چلتے چلتے گئے، جو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، گمراہ فرقوں کو پہچاننے کی اتنی زبردست اور واضح علامت ہے کہ آدمی گمراہ فرقوں کو بہت آسانی سے پہچان لے گا. ایک تو یہ دے دیا گیا، دوسرا یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی ہے، یہودیت دین ابراہیمی ہے. عیسائی کہتے تھے عیسائیت دین ابراہیمی ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے یہ دین ابراہیمی ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. وہ آیت کا جملہ ذہن پر زبان پر نہیں آ رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیت اور نصرانیت یہ تو سب بات کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی کوئی چیز یہودیت بات کی ہے، نصرانیت بات کی ہے، مشرکین مکہ بات کے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے مطابق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو ابراہیم کے مطابق ہونا چاہیے. تو دین محمدی نے بعد میں بننے والے فرقے نبی ان کے مطابق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو نبی کے مطابق ہونا چاہیے. فرقوں کی تردید آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا، میں اس سے پہلے بار بار یہ بات کہا ہوں اور مفسرین نے بار بار لکھی ہے اس کو، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ باطل عقائد، افکار و نظریات اور باطل اعمال کو پیش کرتا ہے اس لیے کہ اہل ایمان اس سے بچے. یہ کن کا عمل ہے؟ لیکن جو لوگ کافر ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ دین ہے. دین میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، کوئی جانور کسی بندے کے نام پر چھوڑا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی ومحیای ومماتی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے. نظر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے لیے. لیطوف بالبیت العتیق، طواف اللہ کے گھر کا، یہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ ہے، اکثر کافر عقل نہیں رکھتے، واکثرہم لا یعقلون. اب جو یہ کام کرتا ہے دین سمجھ کر کے، اس کو عقل نہیں ہے. دین رسول سے لیا جائے گا، رسول نے جو بیان کیا اس پر عمل کیا جائے گا. تم کیا کرتے ہو؟ اور گمراہی اور واضح انداز میں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ان کی طرف رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، قرآن، اور رسول نے جو بتایا حدیث، رسول کی اطاعت کرو. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ بڑوں کو پایا. یہ سب جھنجٹ میں نہیں پڑتے ہم لوگ. ہمارے بڑے کیا ان کو نہیں سمجھتا تھا کیا؟ اپنے بڑوں کو پایا، باپ دادا سب آ گئے اس میں. رسول نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ نسلیں جب آگے بڑھے گی تو ہدایت کا پیمانہ اور صراط مستقیم کہاں رکھا جائے گا. اللہ نے صرف اطاعت رسول اللہ کی حکم دیا ہے. کوئی پانی پر چلے، کوئی ہواؤں میں اڑے، کوئی 12 سال بھوکا کھڑا رہے، پیروی اس کی نہیں ہے. کیوں؟ معصوم کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کا صحابہ کرام آپ کی ہر بات لکھا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مت لکھو، کبھی کبھی آپ غصے میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے کسی بھی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے متاثر ہو کر کوئی بات نہیں کہتے تھے، لوگوں سے متاثر ہو کر کوئی بات نہیں کہتے تھے. جو اللہ کی وحی ہوتی، رب العالمین کا حکم ہوتا، وضاحت کے ساتھ آپ ارشاد فرما دیتے. بے شمار واقعات. آپ کے بیٹی کی وفات ہوئی، لوگوں نے کہا سورج گرہن لگا ہے، بڑے آدمی کی موت پر لگتا ہے. چلے پہلے سے یہ عقیدہ تھا لوگوں میں. اللہ کے نبی نے کہا سورج اور چاند میں گرہن یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی کی زندگی اور موت سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک روز اللہ کے نبی نے کہا کچھ لوگوں نے صبح کی تو مومن تھے، کچھ لوگوں نے صبح کی تو کافر تھے. جن لوگوں نے کہا کہ بارش فلاں نچھتر یا ستارے کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے کہا وہ کافر، اور جنہوں نے کہا اللہ نے برسائی وہ مومن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے، شادی کا موقع تھا. کچھ بچیاں چھوٹی تب بجا کر کے کچھ گا رہی تھی. کہا ہمارے درمیان وہ نبی آیا جو غیب کی باتیں، کل کی باتیں بتاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا وہ گاؤ جو تم پہلے گا رہی تھی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، تقریم تھی آپ کی، بڑائی تھی، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. ہمارے یہاں لوگوں میں عام ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، جاننے والا تو اللہ ہے. رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے، آپ کی تمام چیزوں کو کون جانتا ہے؟ آپ نے ایک لائن بڑھا دیا اس میں اپنی طرف سے، جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، جو اللہ، یہ بالکل غلط جملہ ہے. انہوں نے بھی کہا جو آپ چاہے اور اللہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور قرآن نے یہ وضاحت کی، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے. اب یہ صحابہ کرام، ہمارے یہاں ایک بات یہاں پر اور کہی جاتی ہے کہ صحابہ میں سے جس کی پیروی کرے کامیاب ہو جائے گی. کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کا منہج اور ضابطہ یہ تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت یا حدیث آتی تو اس کو مان لیتے. یہ صحابہ کا منہج تھا. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان وحیوں سے مل جائے، وحیوں کا مطابق ہو جائے. اب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تلوار نکال لیا، کہا جو کہے گا قتل کر دوں گا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی ملاقات کے لیے گئے، اللہ سے واپس آئیں گے، اور پھر یہ تمام لوگوں کو جو آپ کے دشمن ابھی خوشیاں منا رہے ہیں سب کو سزا دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم.
صحابہ کرام نے جب یہ آیت تلاوت سنی، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پیروں میں جیسے کوئی طاقت نہ رہی، میں وہی بیٹھ گیا، اور سارے صحابہ کی زبان پر یہی ایک آیت تھی۔ یہ دیکھیے محبت، چاہت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام محدثیت سب ایک طرف رکھ دیا۔ جنتی ہونے کی بشارت تھی، یہ سب نہیں، ہمارے یہاں باپ دادا کو نہیں ہٹا پاتا ہے آدمی۔ یہ ہے صحابہ کا منہج۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں ہے، انصار مہاجرین خلافت کے لیے ایک حدیث اللہ کے نبی کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی الائمۃ من القریش، سارا اختلاف ختم۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی بات آ جائی، رب کا کلام آ گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے منہج صحابہ، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ ہے دین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دوسرا بھی پہلو لیجئے، معراج کے دوسرے روز اللہ کے نبی کی بات اگر آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جب ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کچھ دوری پر تھا مکہ میں۔ صبح صبح آپ حتیم میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نے آ کر پوچھا کیا کوئی نیا معاملہ ہوا؟ کہا ہاں، آپ نے معراج کا واقعہ سنایا۔ ابو جہل کو لگا کہ بہت بڑی بات آ گئی ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مہینہ بھر ہم جانوروں کا کلیجہ تھکا کر جہاں پہنچتے ہیں، یہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں گیا اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت و جہنم کو دیکھا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ رب العالمین سے وحی ملی۔ کہا یہ باتیں تمام لوگوں کے سامنے کہو گے؟ ابو جہل کہتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تمام لوگوں کو جمع کیا، اس نے کہا آپ بیان کرو۔ جب آپ نے بیان کیا، اس کو لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس بات کو پھر نہ بیان کریں تو لوگوں کو تو معلوم پڑے، تاکہ لوگوں کو ورغلانے میں اور بہکانے میں ناممکن چیز کیسے ہو سکتی ہے، موقع مل جائے۔ اسی میں ایک یہ چیز ملتی ہے، واقعہ لمبا انشاءاللہ، وہ معراج کی جب بحث آئے گی وہاں پر اس کی مفصل بحث کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کیا کیا نشانیاں اللہ رب العالمین نے رکھی تھی، اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا، اور پورا منظر جب ان سے پوچھا گیا تو پورا کے پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا پورا سارا کے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک گروہ کو لے کر ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور کہا سنو، اس کی دانش میں بڑی مضبوط بات تھی، تمہارے نبی تو بالکل نئی بات کہتے ہیں، پوری بات بتائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیارا تاریخی منہج صحابہ سب اس میں ایک جملہ کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات کس کے منہ سے آئی تھی؟ اس امت کا فرعون ابو جہل کے منہ سے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے منہ سے آ رہی ہے، یہ اہم چیز ہے، آپ نے یہ دیکھا کس کی آ رہی ہے۔ ایک شرط صرف وہ آپ نے لگائی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات میرے رسول نے کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ ہے صدیق کا ایمان۔ اگر نبی کی ہے تو کس کے منہ سے آ رہی ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے، اگر نبی کی ہے تو ہم مانتے ہیں، اور نبی کی نہیں ہے تو کسی کے بھی منہ سے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے، آپ نے صرف ایک جملہ نہیں کہا، ایک ضابطہ بیان کیا۔ آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا، نگاہیں نیچے ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا، یہاں پر بھی عقیدہ درست کرنے ہوئے آدمی ایک ایک جملہ قرآن و حدیث کا عقیدہ سیدھا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بزرگوں کو مردہ کہنے پر لوگ لڑتے ہیں، یہاں نبی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور صرف ان کے نہیں، اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت تو آپ نہیں تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی۔ حضرت سلیمان کے واقعے میں آپ پڑھیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو معلوم نہیں پڑا تھا کہ ان کو موت ہو گئی، وہ تو لاٹھی ٹوٹنے پر علم ہوا۔ واضح الفاظ ہے، ہمارے یہاں گستاخی مان لی جاتی ہے، انکم میتون وانہم میتون۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ بھی مرنے والے اور وہ بھی مرنے والے ہیں. خیر یہاں کیا جملہ کہا؟ لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑتی. مطلب نبی کی موجودگی میں غیر نبی کی نہیں چلے گی، نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی کی نہیں چلے گی تو غیر نبی کی کیسے چلے گی؟ اور تم لوگ تو بہت نیچے چلے گئے، بہت نیچے چلے گئے. نہ صحابی نہ محدث کسی کی نہیں، نبی کی اگر آ گئی تو یہاں پر موازنہ اس طرح نہیں کیا جائے گا جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ موازنہ کا انداز ذرا سا الگ ہے. قریب اتنے بڑے امام 40 دن تک کے عشاء کے وجود سے فجر کی نماز پڑھی. ان کی فقاہت زہد و تقویٰ 4 دہانگ عالم میں معروف، ان کو نہیں سمجھا تھا. ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کی شہرت اس کی شہرت سے بڑھ کر نہیں ہے جس کی اتباع کی بات کی جا رہی ہے، اس کے مقام سے بڑھ کر نہیں ہے. رب نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیری ساری اگلی اور پچھلی غلطیوں کو ہم نے معاف کر دیا. چھوٹی موٹی جو غلطیاں تھیں وہ بھی بالکل صاف مصفا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے رحمت وہ نہیں ہے محمد رسول اللہ ہے. تو یہاں معاشرے میں جو غلطی ہے، آپ ایک شخصیت کی تعظیم و تکریم کریں لیکن جس کے ٹکراؤ میں اس کو کھڑا کر رہے ہیں، کیا اس کے برابر ہے وہ شخصیت؟ وہ اس سے بڑی ہے. تو حقیقت میں آپ تعظیم بھی نہیں جانتے، تکریم بھی نہیں جانتے، مقام آدمیت کی معرفت ہی نہیں ہے آپ کو. صحابہ نے سمجھا تھا اس کو، اسی لیے کبھی کسی صحابی کے ایسے عمل کو دلیل ان کے فضیلت اور مقام کی وجہ سے نہیں بنایا کہ اگر وہ حدیث رسول اور کلام الہی کے خلاف ہو تو کبھی نہیں، آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ بڑوں کو پایا. اگر چکے ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، سمجھ نہیں تھی ان میں، سمجھ رہتی تو سمجھداری والی بات کرتے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کا فرمان کافی ہے، اور نہ ہدایت رکھتے ہوں، نہ سمجھداری ہے نہ ہدایت ہے. کیونکہ ہدایت تو وہاں ہے جہاں سے لینا چاہیے، آپ نے اس کا مبدأ ہی بدل دیا، مرکز ہی تبدیل کر دیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو. یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیجیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب کس کی بات ماننا ہے، اللہ کی یا لوگوں کی؟ آپ خود سمجھیے. اسی لیے ہر جگہ کہا گیا عقل کا استعمال کرو، دماغ کا استعمال کرو. مومن کرتا ہے دماغ کا استعمال، شعور کا استعمال، عقل اور فہم کا استعمال، تدبر، غور و فکر کا استعمال. یہ سب ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. حماقت اور بے وقوفیاں ہوتی ہے. خیر کیا کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا ہدایت سے دور اور عقل سے پیدل، اس کے باوجود وہ نہیں کرتے ہیں پیروی. وہاں یہ کہا گیا، یہاں پر کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، معلومات کچھ نہیں ہے، اور اس کو دیکھنے کا پیمانہ بہت پیارا ہو رہا ہے. آج کے لوگوں کو دیکھیے جو باپ دادا کو مانتے ہیں، یہ بالکل نرے جاہل. اب ان کے پڑ پوتے کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا سے چلا جاہل در جاہل در جاہل، اور کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا سے چلا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. آپ غور کر لیجئے، آج کے دور کے جوہلا یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی نسلیں کیسی ہوگی یہ اندازہ لگائیے. رسموں کو پیدا کرنے والے، یہ تمام چیزوں کے خالق یہی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہدایت اور صراط مستقیم پر ہمیں جمع دے. اللہ وحی کی اتباع کرنے، تیری نازل کردہ شریعت کی اتباع کرنے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ
وہ مزاج دے رب العالمین، وہ طبیعت دے رب العالمین، وہ سوچ و فکر اور تدبر دے کہ تیرے کلام اور تیرے نبی کے فرمان کے سامنے سب کچھ قربان کر دے رب العالمین۔ رب العالمین تو ہی ہدایت دینے والا اور اس پر قلوب کو جمانے والا ہے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔